شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شام کے گورنر شرحبیل بن عمرو غسانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سزا دینے کے لیے جنوبی اردن کے شہر بلقاء کی طرف مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ ان کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ تینوں امراء یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تو وہ لشکر کو بحفاظت مدینہ منورہ میں واپس لے آئے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ رومیوں کا لشکر بہت بڑا تھا اور بہت سے عربوں نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ موتا اردن کا ایک شہر ہے جو ایک زرخیز زمین میں بحیرہ مردار کے جنوبی کونے کے مشرق میں اور کرک کے جنوب میں 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ شرحبیل بن عمرو غسانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا قصاص لینے کے لیے 3000 کا لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرکل 1,00,000 کا لشکر لے کر معارب میں خیمہ زن ہے اور اس کے ساتھ مزید 1,00,000 نصرانی عرب بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع پر مسلمانوں نے 2 راتیں مشورہ کیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کر آپ سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود پڑیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انہیں گرما دیا کہ آپ لوگ جس بات سے کترا رہے ہیں یعنی شہادت، یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تعداد اور قوت و کثرت کے بل پر نہیں لڑتے بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بلبوتے پر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، غلبہ یا شہادت۔ لوگوں نے کہا واللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈال دیا اور پھر وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا تھا، ایک خوفناک اور سنگین معرکہ شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین معرکہ تھا۔ 3000 جان باز 2,00,000 کے لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ہتھیاروں سے لیس بھاری بھرکم رومی لشکر دن بھر حملے کرتا اور اپنے بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا تھا، لیکن اس مختصر سی نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ مسلمانوں کا علم پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لیا۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور خلعت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا اور خوب جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، اس کی کونچیں کاٹ دیں اور دشمن پر وار کیے یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور وہ فضا میں لہراتا رہا یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیروں کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے جھنڈا لیا اور آگے بڑھے، پھر اپنے معمہ نامی گھوڑے سے اتر کر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے علم سنبھال لیا اور اسلامی لشکر کو بحفاظت پیچھے لے آئے۔ شہادت کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے جسم پر 90 سے زیادہ زخم تھے۔ غور فرمائیں کہ کیا عجب شان تھی، کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے۔